قرآن پاک میں 25 انبیاء کا ذکر نام سے کیا گیا ہے۔ اب ان کی کہانیاں ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الگ الگ واقعات ہیں۔ لیکن آج ہم ان سب کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں گے، ایک مسلسل داستان کی شکل میں۔ دیکھیں، اسلامی روایت کے مطابق تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، لیکن قرآن خاص طور پر ان میں سے 25 کا ذکر کرتا ہے، اور آج ہماری پوری گفتگو انہی 25 انبیاء کی کہانیوں پر مرکوز ہوگی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ 25 انبیاء ہیں کون، اور ان سب کی کہانیوں کو ملا کر کیا تصویر بنتی ہے؟ چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری داستان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے نبوت کے سلسلے کو سمجھیں گے، پھر ایمان کی بنیادوں کی بات کریں گے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء، پھر کلمہ اور روح یعنی حضرت عیسیٰ، اور آخر میں آخری پیغمبر پر بات ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ایک نبوتی سلسلہ، پیغام ایک، پیغامبر کئی۔ یہاں ہم اسلام میں نبوت کے اصل تصور کو سمجھیں گے۔ قرآن کے حساب سے نبی اصل میں ہیں کون؟ وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، بالکل ایک انسان جسے اللہ نے چنا ایک مخصوص قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور پیغام کیا تھا؟ بالکل واضح، توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت، اور اس کے ساتھ نیک کام کرنے کی تعلیم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنیادی پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، لیکن ہاں، ہر دور کے حساب سے شریعت اور طریقے بدلتے رہے۔ قرآن میں ایک پیٹرن بار بار نظر آتا ہے۔ ایک نبی بھیجا جاتا ہے، قوم کو ہدایت ملتی ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ کچھ لوگ راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر ایک نیا نبی آتا ہے اسی بنیادی پیغام کو تازہ کرنے کے لیے۔ یہ سلسلہ، یہ سائیکل ہماری پوری داستان کا مرکزی خیال ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں انبیاء کے اس پہلے گروہ کی طرف جنہوں نے ایمان کی بنیادیں رکھیں، حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم۔ کہانی شروع ہوتی ہے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم سے، جن کی زندگی سے ہمیں توبہ کا سب سے اہم سبق ملتا ہے۔ پھر آتے ہیں حضرت نوح، جن کے دور کے طوفان عظیم نے انسانیت کو ایک نیا موقع، ایک نئی شروعات دی۔ اور پھر آتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست، جنہوں نے خالص توحید کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ ان کی نسل 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، جو عربوں کے جد امجد بنے، اور انہی کی نسل سے آخری پیغمبر حضرت محمد تشریف لائے۔ دوسری طرف ان کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، جو بنی اسرائیل کے جد امجد بنے، اور ان کی نسل میں حضرت یعقوب، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ جیسے عظیم انبیاء آئے۔ یہ تقسیم آگے کی کہانی سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیے اب انبیاء کے سب سے لمبے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ پیغمبر جو خاص طور پر حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد کے لیے بھیجے گئے۔ یہ ہدایت اور آزمائشوں سے بھری ایک بہت لمبی داستان ہے۔ اسی سلسلے میں ایک کہانی ہے حضرت صالح کی۔ ان کی قوم تھمود نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ جواب میں اللہ نے ایک چٹان سے ایک حملہ اونٹنی نکالی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس الہی نشانی کو ہی قتل کر دیا۔ انجام یہ ہوا کہ ایک زبردست آواز نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ایک قوم کی سرکشی سے اب ہم ایک فرد کے امتحان کی طرف آتے ہیں، حضرت یوسف کی داستان۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب نے نہ صرف ان کی قسمت کی طرف اشارہ کیا، بلکہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جلا دی۔ سالوں کی تکلیف، غلامی اور قید کے بعد جب حضرت یوسف کو اختیار ملا تو انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ ان کی زندگی صبر اور معاف کر دینے کی ایک بہترین مثال ہے۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، حضرت موسیٰ کی کہانی کا سب سے اہم، سب سے ٹینشن والا لمحہ۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے ہیں، لیکن ایک ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں سے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا۔ پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کی پوری فوج ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور سامنے ہے بحر احمر،
ایک وشال سمندر۔ سوچئے کیا حال ہوگا، ہر طرف سے گھر چکے ہیں، امید بالکل ختم، اور تبھی وہ معجزہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اسی سلسلے میں اگلا نام ہے حضرت سلیمان کا، جنہیں ایسی انوکھی قوتیں دی گئی تھیں جو کسی اور کو نہیں ملیں۔ وہ ہوا پر حکومت کرتے تھے، جانوروں اور جنات سے بات کر سکتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسجد الاقصیٰ کی تعمیر مکمل کی بلکہ اپنی عظیم حکمت اور انصاف سے حکومت بھی کی۔ ان تمام انبیاء کی کہانیوں میں صبر کا پیغام بہت عام ہے۔ حضرت ایوب کو دیکھیں، صحت، دولت، اولاد سب کچھ کھو دیا لیکن ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور حضرت یونس، جنہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، انہوں نے اندھیرے میں توبہ کی اور بچا لیے گئے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس لمبے سلسلے کے اختتام پر ایک ایسی شخصیت آتی ہیں جن کی پیدائش اور زندگی دونوں ہی ایک معجزہ تھے۔ اس لیے اب ہمارا اگلا حصہ ان کے لیے مخصوص ہے، کلمہ اور روح، حضرت عیسیٰ کی معجزاتی داستان۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں بغیر باپ کے پیدا ہونا، پیدائش کے فوراً بعد ماں کی گود میں بولنا، بیماروں کو شفا دینا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا شامل ہے۔ اور ہاں، انہیں اللہ کی طرف سے کتاب انجیل بھی دی گئی تھی۔ یہاں حضرت عیسیٰ کے دنیاوی مشن کے اختتام پر اسلامی اور عام مسیحی نظریات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تاہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے واپس تشریف لائیں گے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس نبوتی سلسلے کی آخری کڑی کی طرف، آخری پیغمبر محمد ختم النبیین، جنہوں نے اس پوری روایت کی تکمیل فرمائی۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اہم واقعات ہیں۔ 570 عیسوی میں مکہ میں پیدائش ہوئی، 610 میں 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی، 622 میں مدینہ ہجرت ہوئی جس نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہ سلسلہ 632 میں آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے پر مکمل ہوا۔ قرآن کو آخری الہی وحی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے جسے ایک امی نبی نے لوگوں تک پہنچایا، یعنی ایک ایسی شخصیت جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ یہ اس کے الہی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل مانی جاتی ہے۔ اور یہیں اس داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ قرآن انسانیت کو چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دے، ایک چیلنج جو 1400 سال سے پورا نہیں ہو سکا۔ تو سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس پیغام میں ایسی کیا دائمی طاقت ہے جو آج بھی اربوں لوگوں کی زندگیوں میں رہنمائی کا ذریعہ بنی بھی ہے۔